السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ غار ثور سے روانگی۔ تو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تھے۔ 3 دن اور 3 رات کے بعد آپ غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس طرح سے روانہ ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پہ مقرر کر رکھا تھا، حالانکہ وہ ابھی ایمان نہیں لایا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ بھی مشرکین ہی میں سے تھا، لیکن حضرت ابو بکر کو ان کے اوپر بڑا اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے اجرت پہ، مزدوری پہ ان کو مقرر کیا تھا کہ گمنام راستے سے ہم کو مدینے کی طرف لے چلیں تاکہ کفار مکہ کو پتہ نہ چلے۔ چنانچہ وہ شخص جس کو آپ نے اجرت پہ رکھا تھا وہ آئے، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چار آدمی کا مختصر سا قافلہ جانب مدینہ روانہ ہوا۔ جب آپ راستے میں جا رہے تھے، جب بہت دور آپ نکل چکے، تو چونکہ کفار مکہ کا اعلان تھا کہ جو کوئی تلاش کر لائے گا رسول اللہ کو اور ان کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو اسے انعام میں بہت ساری چیزیں دی جائیں گی، ساتھ ہی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی کرا دی جائے گی۔ چنانچہ انعام کی لالچ میں آ کر سراقہ نے جو ہے وہ وہاں سے چلا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، ہاتھ میں تلوار اور تمام ہتھیار سے لیس ہوا، اور وہ جو ہے گھوڑے پہ چڑھتے ہوئے نکلا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے رسول اللہ کی تلاش میں نکلا۔ جاتے جاتے ایسا مقام بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچ گیا۔ ابھی کچھ دور پہ ہی تھا کہ اس کا گھوڑا بدکا اور یہ گھوڑے سے زمین پہ آ گیا۔ اس نے خطرہ محسوس کیا تو فال کا تیر نکالا، چونکہ عرب میں فال بات پہ لوگ نکالتے تھے، فال جو ہے نکالتے تھے کہ دیکھیں ہمارا جو یہ کام ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر فال میں نکلتا تھا کہ ہاں صحیح ہے تو وہ کام کرتے تھے، اور اگر نکلتا تھا کہ نہیں یہ کام غلط ہے تو وہ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ فال کا تیر نکالا تو ایسا آیا اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انعام کے لالچ میں اس سے باز نہیں آیا اور پھر گھوڑا دوڑایا، یہاں تک کہ اتنا قریب پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ رسول اللہ کی تلاوت کی جو آواز تھی اس کو بھی یہ سن رہا تھا۔ چنانچہ جب بہت قریب چلا گیا تو پھر اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، دونوں پاؤں گھوڑا کا، اور یہ زمین پہ آ گیا۔ اب اس کو ڈر ہوا، چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہار لگائی کہ یا محمد، آپ ہماری جان بخشی کریں، ہم آپ کا پیچھا نہیں کریں گے اور مجھے آپ معاف کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اس نے مال کا پیشکش کی کہ لیجئے تھوڑا کچھ رقم بھی آپ لے لیجئے، تو اللہ کے رسول نے منع کیا مال سے کہ نہیں، مال نہیں لینا ہے مجھے، تم جاؤ۔ تو اس نے اصرار کیا کہ مجھے امان لکھ دیجئے۔ چنانچہ آپ نے عامر بن فہیرہ سے کہا کہ ایک امان لکھ دو۔ چنانچہ چمڑا کے ایک ٹکڑے پہ اس نے امان لکھ دیا اور وہ لے کر سراقہ چل دیا، اور یہ کہ جا رہا تھا کہ میں یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، اگر کوئی ادھر کو آئے گا نا تو میں اسے روک دوں گا اور کہوں گا کہ ادھر کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سراقہ جب وہاں سے روانہ ہوا مکہ کی طرف، تو جو کوئی راستہ میں ملتا تلاشنے کے لیے، جو کوئی ادھر سے آ رہے تھے تو ان کو انہوں نے روکا، کہا کہ تمہارا کام میں ادھر سے کر کے آیا ہوں،
ادھر کوئی نہیں ہے، چلو اور یہاں سے نکلو، ادھر کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو تلاشنے والے تھے سب کو انہوں نے جو ہے واپس کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانب مدینہ رخصت ہوئے، اور تھوڑی دور جانے کے بعد آپ کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی۔ وہ ایک گھر تھا، ایک جھوپڑی تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے، دیکھا تو وہاں ایک خاتون ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے، اس عورت سے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ معذرت کر لی اور بولا کہ ابھی تو کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ اور تو آپ نے فرمایا کہ کچھ بکری کا دودھ ہی وغیرہ، تو کہا کہ نہیں، بکری وغیرہ تو چرنے کے لیے چلی گئی ہے۔ ایک بکری گھر میں بندھی ہوئی تھی جو بیمار تھی، لاغر تھی، چل نہیں پاتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو بکری ہے، اس بکری کو ہی دے دیجئے، میں دودھ پی لیتا ہوں۔ تو وہ خاتون بولی کہ بکری تو بیمار ہے، اگر وہ تندرست ہوتی تو چرنے کے لیے نہیں جاتی، وہ تو بیمار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیمار ہے تو کیا ہوا، ذرا بکری تو آپ دیں، میں دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے دودھ اس سے نکل آئے۔ چنانچہ اس عورت نے بکری پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بکری پہ ہاتھ پھیرے، وہ بکری صحیح سالم تندرست فربا ہو گئی۔ رسول اللہ اور بالکل تھن میں دودھ آ گیا، لبالب ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا، دودھ نکال کر برتن سے بھر گیا۔ تو سب سے پہلے اس خاتون کو جو ام معبد تھی، اس کا نام ام معبد تھا، اس سے آپ نے فرمایا کہ یہ آپ جو ہے اس کو نوش فرمائیں، اس کو آپ تناول فرمائیں، اس کو پیئیں۔ چنانچہ وہ خاتون شکم شیر ہو کر پی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خوب پیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس دودھ کو دوہا، دودھ نکالا اور پورا برتن جو ہے سارا وہ بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا گھر میں جتنا برتن ہے لاؤ، برتن سارا لایا گیا، اور آپ نے دودھ دوہا اور سارا برتن بھر گیا، گھر میں جتنا برتن تھا۔ پھر آپ دودھ پی کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب ان کا شوہر جب شام کو واپس آیا تو یہ خاتون معذرہ بتائی کہ اس طرح سے ایک شخص آئے ہوئے تھے، ان کا قد و قامت یہ تھا۔ تو وہ سمجھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ قریش کے لوگ تھے، ہمیں بھی ان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی مدینہ میں آ کر مشرف با اسلام ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلے تو راستے میں ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا۔ اس قافلے میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے اس قافلے سے دور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں کو سفید جوڑا پیش کیا ہدیہ میں، اور یہ لوگ قبول کیے۔ پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلے میں جو لوگ تھے، مختصر سا قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہوا۔ ادھر مدینے والوں کا یہ حال تھا کہ جب سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آئیں گے، ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو یہ لوگ آتے اور دور تک آتے اور ان کا انتظار کرتے، شدت سے انتظار کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو پھر یہ لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کی طرف چل دیتے۔ یہ ان کا معمول بن چکا تھا روزانہ کا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ لوگ مدینے سے باہر نکل کر اور انتظار کیا، شدت سے منتظر رہے، لیکن پھر جو ہے ان کی آمد نہ ہوئی رسول اللہ کی، تو یہ لوگ لوٹ گئے مایوس ہو کر۔ جب یہ لوگ گھر کو لوٹے، کچھ ہی دیر بعد ایک یہودی اپنے چھت پہ کچھ کام سے گیا۔ وہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ دیکھا کہ ایک سفید پوش، بہت سے سفید پوش ہیں جو وہ لوگ آ رہے ہیں اور دھول اڑ رہا ہے۔ تو یہودی محسوس کر لیا کہ یہی وہ شخصیت ہے
جو تشریف لا رہے ہیں، چنانچہ وہ شور مچایا کہ مسلمانوں تمہارا مطلوب آ رہا ہے، جس کو تم تلاش رہے تھے وہ آ گیا۔ اتنا سننا تھا کہ کشاں کشاں لوگ باہر نکلے اور حرہ تک چلے گئے، اور جا کر رسول اللہ اور بالکل ہتھیار بند ہو کے نکلے سب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور پھر انہیں واپس لائے، انہیں جو ہے پھر استقبال کر کے لائے، اور وہ سب سے پہلے قباء میں داخل ہوئے۔ قباء ایک جگہ ہے جو مدینہ منورہ سے ہٹ کر کے ایک محلہ ہے، وہ مدینہ ہی سے متصل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا 4 دن قباء میں۔ تو قباء میں آپ نے جب 4 دن قیام کیا، اس دوران حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو جو لوگ آ رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کا گمان ہوا کہ یہی رسول اللہ ہے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چنانچہ وہ لوگ آتے اور حضرت ابو بکر کو سلام کرتے اور بیٹھ جاتے، لیکن جب دھوپ آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چادر تان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عار کیا، پردہ کیا تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اوفو یہ نبی نہیں ہے ابو بکر، یہ تو ان کے ساتھی ہیں، یہ اصل نبی ہیں۔ تب پتہ چلا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ملے اور آپ کے ملاقات پر، آپ کی زیارت پر خوشی کا اظہار کیے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے پھر میں گفتگو کروں گا، اگلی گفتگو میں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر مضبوطی سے جمنے والا بنائے، آمین۔